آج انشاءاللہ ہم سورہ مریم کی ابتدائی آیات 1 سے لے کر 14 تک پر کلام کریں گے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تذکرہ ہے اور بہت سارے نکات ہیں جو انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ پہلے میں آپ کو ترجمہ عرض کر دیتا ہوں عبارت کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر ہم اس پر تبصرہ کریں گے اور درسی نکات کے اوپر کلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذکر رحمتی ربک عبدہ زکریا، اے حبیب تیرے رب کے بندے زکریا پر اس وقت نازل کردہ رحمت کا ذکر ہے، اذ نادا ربہ، جس وقت اس نے اپنے رب کو پکارا، نداء خفیہ، آہستگی سے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ نبی ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر 120 سال کی تھی اور آپ کی زوجہ بانجھ تھیں اور ان کی عمر 80 سال کی تھی، یعنی بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ اور اس وقت پھر یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے رات کے ایک مخصوص حصے میں اللہ تبارک و تعالی سے مناجات کی۔ قالا، آپ نے عرض کی، ربی انی وہن العظم منی، اے میرے رب بے شک میری ہڈیاں پرانی ہو گئی ہیں، خستہ ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر میں بڑھاپا پھیل گیا ہے، یعنی بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اور میں تیری دعا کے ساتھ اے میرے رب کبھی بھی نامراد نہیں ہوا، یعنی تیری دعا، یعنی تجھے پکارا میں نے جب بھی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نامراد ہو گیا ہوں، تو نے میری مراد پوری فرمائی ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور بے شک میں خوف کرتا ہوں اپنے ان رشتہ داروں کا جو میرے بعد ہوں گے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری عورت، میری زوجہ بانجھ ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو عطا کر دے میرے لیے اپنی طرف سے میرا ایک وارث، یرثنی ویرث من آل یعقوب، وہ میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور اے میرے رب تو اسے اپنا محبوب بنا لے۔ تو یہاں تک پہلے دیکھیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے رات کے ایک پہر آہستگی سے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ رات کا جو وقت ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کے اپنے ساتھ بہت زیادہ امکانات لے کر آتا ہے، کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں اکثر مخلوق سو رہی ہوتی ہے، اور اس وقت یعنی جس کو ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، جس کو عام طور پہ آپ سحر کا وقت کہتے ہیں، رات کے آخری پہر، چونکہ اس وقت نفس پر اٹھنا انتہائی گراں گزرتا ہے، لیکن جب کوئی اللہ کی رضا کی خاطر نہ صرف بستر چھوڑتا ہے بلکہ وضو بھی کرتا ہے، بلکہ نماز بھی پڑھتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بہت اہمیت عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی طرح کیا اور آہستگی سے آپ نے ندا کی، جس کو مناجات بھی کہتے ہیں۔ مناجات کا مطلب ہوتا ہے آہستگی سے کسی سے گفتگو کرنا، سرگوشی کرنا۔ اور آپ نے سب سے پہلے، حالانکہ اللہ جانتا ہے لیکن اللہ کو بھی یہ محبوب ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض ضرور کرے، حالات، اے اللہ میں پریشان ہوں، میرا یہ مسئلہ، میرا وہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کیا اللہ کو یہ سب بتانے کی ضرورت تھی؟ یقیناً نہیں تھی، لیکن جب ہم انبیاء علیہ السلام کا طریق دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی دعا مانگتے ہوئے اپنی تمام چیزوں کو اللہ کی بارگاہ میں اس یقین کے باوجود ذکر کیا کہ اللہ جانتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں کو ہی اپناتے ہیں، تو اللہ کو یہ محبوب ہے کہ بندہ اپنی حالتیں بیان کرے، اپنی حاجات بیان کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا اظہار کرم فرمائے۔ ورنہ تو اگر ہم کچھ بھی نہ کریں، زبان بند رکھیں، اللہ پھر بھی ہمیں دے گا۔ بہت سارے کائنات میں لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے وجود کے ہی منکر ہیں، وہ کسی خدا کو نہیں مانتے۔ کمیونسٹ لوگ جو ہوتے ہیں، کیا ان کو اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرماتا؟ یقیناً دیتا ہے۔ تو پھر اگر ہم بھی خاموش رہیں گے، ہمیں ملے گا وہی جو ہماری زندگی میں اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کو یہ محبوب ہے کہ اس کے بندے اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ کو دراز کریں، روئیں، گڑ گڑائیں اور اس سے طلب کریں۔ اللہ کو یہ چیز محبوب ہے، تو انبیاء علیہ السلام نے بھی اس کو اختیار کیا۔ تو لہٰذا اگر کوئی یہ کہے یار دعا مانگنے کا فائدہ کیا ہے، ملے گا تو اتنا ہی جتنا اللہ نے قسمت میں لکھا ہے، جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اتنی بات تو صحیح ہے کہ ملے گا اتنا جتنا قسمت میں لکھا ہے، لیکن دعا مانگنے کا کیا فائدہ، یہ چیز صحیح نہیں ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے نہ صرف دعائیں مانگی ہیں بلکہ اپنی حالت، اپنے حالات کا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمیں سنت کی نیت سے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی موجودہ حالت کا ذکر کیا کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، 120 سال عمر تھی، آپ اندازہ کریں کتنا آدمی بوڑھا ہوتا ہے، ہڈیاں میری کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپا میرے سر پہ پھیل چکا ہے، یعنی سفید
سفید بال ہو گئے ہیں، لیکن اے اللہ تو نے مجھے پہلے بھی کبھی نامراد نہیں کیا جب بھی میں نے تجھے پکارا ہے۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب تو میری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ میں بہت ہی مجبور اور لاچار ہوں، تو یا رب کریم اب تو مجھ پر خصوصی رحمت ہونی چاہیے۔ جب میں تندرست تھا، توانا تھا، جوان تھا، تو نے تو اس وقت ہی مجھے نامراد نہ رکھا، جو میں نے تیری بارگاہ میں التجا کی تو نے پورا کر دیا۔ تو یہ ایک انداز ہوتا ہے اللہ سے گفتگو کرنے کا، حالانکہ رب کریم سب جانتا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ جب تو نے میری طاقت کے زمانے میں مدد فرمائی اور تو نے اظہار کرم فرمایا، تو اب تو میں زیادہ لائق ہوں کہ مجھ پر کرم کیا جائے۔ اور کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے وجہ بیان کی کہ آپ کے کچھ رشتہ دار تھے جو ایمان لے کر نہیں آئے تھے، تو آپ کو خوف تھا کہ میرے جانے کے بعد وہ سرکشی کریں گے نسبت اور تعلق کی بنا پر اور لوگوں کو تباہ و برباد کریں گے، ورنہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت تو آپ کو پتہ ہے کہ تقسیم نہیں ہوتی ہے، اور مال وہ رکھتے بھی نہیں اپنے پاس، علم ان کی وراثت میں ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، لیکن آپ کو خوف یہ تھا کہ میرے یہ جو غیر مسلم رشتہ دار ہیں یہ تباہی مچائیں گے، اس لیے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیا پازیٹیو ہے اور کیا نیگیٹو ہے۔ جتنے مجھے دیکھنے والے ہیں میں سب سے گزارش کرتا ہوں، ایک تو اپنے رشتہ داروں میں اپنے اور پرائے کی تمیز پیدا کریں۔ ہم بعض اوقات رشتہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں اور اس کا کوئی حاصل محصول نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارا سخت ہم سے بغض رکھتا ہے، ہماری لیگ پولنگ کرتا ہے، ہماری غیبتیں کرتا ہے، ہماری چغلیاں کرتے ہیں، ہمارا کھاتے ہیں لیکن ہمارے خلاف چلتے ہیں، احسان ہم سے لیتے ہیں لیکن احسان فراموش ہیں بہت زیادہ۔ چلیں، ایک تو ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا، بالکل یہ صحیح بات ہے کہ آپ کو اس کا بدلہ بالکل اس کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے، لیکن ایک ہے کہ اس کے باوجود وہ شرارتیں کر کے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوں اور آپ کی عزت خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، لیکن ہم پھر بھی رشتہ داریاں نبھانے کے چکر میں ہوتے نہیں بیٹا دیکھو رشتہ داری تو نبھائی جاتی ہے۔ بھائی کون سی رشتہ داری نبھا رہے ہیں اور کیوں نبھا رہے ہیں آپ رشتہ داری؟ آج آپ ان کو فیس کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں، کل آپ چلے جائیں گے، آپ کے بچوں کو تو تباہ کر دیں گے۔ اس طرح کے تخریب کار رشتہ داروں سے دور رہنا واجب ہے کہ جن کے قریب رہیں تو دل پھڑوا دیں، آپ کے بچوں کو آپ کے خلاف کر دیں، بیوی کو شوہر، شوہر کو بیوی کے خلاف، ماں باپ کو اولاد، اولاد کو ماں باپ کے خلاف، بہو کو ساس اور ساس کو بہو کے خلاف لڑوا دیں۔ ایسے رشتہ داروں کو پہچانیں اور ان سے دور رہیں، اس میں شرن کوئی آپ کو گرفت نہیں ہوگی، کہ اپنے آپ کو شر سے بچانا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں جو بے عمل اور گناہگار ہوتے ہیں، چلیں بے عملی گناہگاری ان کے ذات کے ساتھ ہے، کوئی بات نہیں، ہر گھر میں تقریباً ایسا ہی ہے، لیکن اگر وہ اس کا اثر آپ کی اولاد پر، آپ کی زوجہ پر آ رہا ہو تو پھر واجب ہے کہ آپ ان سے روکیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی گھر کی خاندان کی خواتین ہیں جو بے پردہ گھومتی ہیں اور حیا کا مادہ بہت ہی کم ہے، جو خلاف شرع ہے اور گناہ ہے، اگر آپ کی زوجہ زیادہ ان کے پاس بیٹھیں گی وہ بھی بے عمل ہو جائے گی، وہ بھی گناہگار ہوگی۔ اور اسی طرح کچھ بدتمیز ہوتی ہیں جو شوہروں سے بدتمیزیاں کرتی ہیں، سینے پہ چڑھ کے گفتگو کرتی ہیں، اور تو آپ کی زوجہ بھی کچھ عرصے بعد اسی رنگ میں رنگ جائے گی۔ یا آپ کے بچے ان کے گھروں میں جائیں گے تو وہ گندی عادات، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی کہہ لگا رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے اور گندی حرکتیں کر رہا ہے، یہ خراب قسم کی موویز چل رہی ہیں، مناظر چل رہے ہیں جس سے آپ کے بچے خراب ہو جائیں گے، تو ابھی سے ان کی فکر کریں، فیوچر پلاننگ ابھی سے ہی ہونی چاہیے۔ آپ اگر آج مر گئے تو کیا ہوگا؟